بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی تھی، ساری زندگی اللہ کی نافرمانیاں کی تھیں اور مرتے ہوئے ایک عجیب و غریب وصیت بھی کی، لیکن پھر بھی اللہ نے اسے بخش دی۔ حدیث مبارکہ صحیح بخاری 7506 نمبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا جس نے مرتے ہوئے یہ وصیت کی کہ میں نے چونکہ زندگی بھر کوئی نیکی نہیں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں، تو میرے مر جانے کے بعد مجھے جلا دینا، میرے جسم کو جلا کر اس کی راکھ بنا لینا، آدھی راکھ کو دریا برد کر لینا، دریا میں بہا دینا اور آدھی راکھ کو پہاڑوں پر پھیلا دینا، تاکہ اللہ نے اگر مجھ پر قابو پا لیا تو مجھے ایسا سخت عذاب دے گا جو اس نے آج تک کسی کو نہیں دیا ہوگا۔ لیکن وہ ذات کل شیء قدیر ہے، وہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ نے پانی کو حکم دیا تو پانی نے اس کی راہ کو جمع کر دیا، اللہ نے پہاڑوں کو حکم دیا تو خشکی نے اس کی راہ کو جمع کر دیا۔ اللہ نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور پوچھا کہ اے بندے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، میں نے صرف اور صرف تیرے خوف کی وجہ سے ایسا کیا، میں تو اس سے ڈر گیا تھا، اور تو دلوں کی رازوں کو جانتا ہے، میں نے نہیں چاہتا تھا کہ میں تیرے سامنے اس طرح پیش ہو جاؤں، تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ یہ حدیث بخاری ہے، خود سے نہیں کہہ رہا۔ اللہ کی ذات کسی ایک نقطے پر مہربان ہو جائے، صرف کیا تھا کہ وہ اللہ سے ڈر گیا تھا، وہ نادم ہو گیا کہ اگر میں اللہ کے سامنے پیش ہوا تو مجھ پر پتہ نہیں کیا قہر ڈھائے گا، لیکن صرف اور صرف ایک چیز، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا۔ قرآن میں الفاظ ہیں کہ وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، خشیت الہی، اللہ کا خوف جس کے دل میں آ گیا، یقیناً ان کے لیے انعام ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ صرف ایک شخص دنیا میں بخشا جائے گا تو میں یہ اس نے ظن رکھتا ہوں کہ وہ میں ہوں گا، لیکن اگر مجھے یہ علم ہو جائے کہ پوری دنیا میں صرف ایک شخص کو اللہ عذاب دے گا تو پھر میں اللہ کے خوف سے اتنا ڈرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ میں ہوں۔ یعنی ہر وقت اللہ کی رحمت پر امید اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف بھی رکھا کریں، چونکہ ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، باتقاض بشریت ہر شخص سے دانستہ اور غیر دانستہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت اللہ سے نادم رہا کریں اور ڈرتے رہا کریں، اور یقیناً اس کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے۔ سلام پہنچے۔